الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائی اور دوستو، سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے، پھر ہم درس شروع کرتے ہیں. اعلان یہ ہے کہ بعض بچے ایسے آتے ہیں یہاں پر درس میں جو سکون سے مسجد میں بیٹھتے نہیں اور مسجد سے باہر کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. اور پچھلی مرتبہ بعض لوگوں نے شکایت بھی کی. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے بچے جو آپ کے ساتھ آتے ہیں ان کو کنٹرول کیا کریں، ان کو سختی سے منع کیا کریں کہ وہ اگر دیکھیں نا، اگر ان کو درس سننے کے لیے لاتے ہیں تو آپ ان کو مسجد میں بٹھایا کریں. ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دینا کہ جاؤ بھی باہر جو مرضی کرو، تو یہ تو درست نہیں ہے. اور اگر خاص طور پر یہاں علاقے کے لوگ شکایت کریں کہ بھئی جو بچے یہاں درس کے لیے آتے ہیں تو وہ باہر شرارتیں کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں. میں آپ بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو سمجھایا کریں تاکہ آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. محترم بھائیو اور دوستو اور قابل قدر ماؤں اور بہنوں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کر 101 تک کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ آیات چوتھے پارے کی ابتدائی آیات ہیں. اس سے پہلے ہم نے پچھلے درس میں تیسرا پارہ ختم کیا تھا. آج ہم چوتھے پارے کی تفسیر شروع کرتے ہیں. اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پہلے پارے کے خلاصہ مضامین، پہلے پارے کے مضامین کا خلاصہ جو ہے وہ، جس طرح میں نے پچھلے درس میں اعلان کیا تھا کہ وہ میں نے لکھ دیا ہے، تو وہ خلاصہ جو ہے وہ ہمارے بعض دوستوں نے فوٹو کاپی کروایا ہے اور وہ اس کے کئی سیٹ یہاں پر موجود ہیں. غالباً بھائی کہہ رہے تھے کہ 300 سیٹ موجود ہیں، تو آپ کو درس کے اختتام پر وہ سیٹ یہاں سے لینا بھولیں نہیں، بلکہ وہ سیٹ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں. اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، ہرگز نہیں تم حاصل کر سکتے، ہرگز نہیں تم پا سکتے، البر نیکی کو، حتى تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون اس چیز سے جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو. یعنی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے ہو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو تم خرچ کرتے ہو فإن الله به عليم، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. من شيء کا معنی کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن الله به عليم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انفاق اور خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لیکن اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان اکثر و بیشتر اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو خرچ کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اگر خرچ کرنے پر آمادہ بھی ہوگا تو پھر تھوڑا بہت دے کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ اگر اس کو 10 دینار دینے چاہیے تو 1 دینار دے گا اور جان چھڑا لے گا. یا پھر وہ کیا کرے گا، یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جو چیز ردی ہوگی، جو چیز حقیر قسم کی ہوگی تو وہ اس چیز کو اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دے گا. یہ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر گھر میں عام طور پر گھر والوں کے لیے عمدہ کھانا پکتا ہے، عمدہ قسم کا کھانا تیار ہوتا ہے، لیکن جو بچا کھچا کھانا ہوتا ہے جس کو کھانے کے لیے خود گھر والے تیار نہیں ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ جی یہ فقیروں مسکینوں کو دے دیں. تو یہ جو طرز عمل ہے کہ کم خرچ کرنا یا پھر حقیر چیز کو خرچ کرنا یا پھر خرچ کرتے ہوئے انسان ہچکچاہٹ کا شکار ہو جائے، یہ جو چیز ہے، یہ جو طرز عمل ہے خرچ کرنے میں، یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو. اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ البر کا معنی ایک تو نیکی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی جنت کیا ہے کہ تم جنت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو خود تمہیں پسند ہو. مثلا ایک عمدہ قسم کا کھانا، جس طرح میں نے پہلے کہا، جو تم خود کھانا چاہتے ہو وہی عمدہ قسم کا کھانا غریب مسکین کو دو گے تو نیکی حاصل کرو گے، تمہیں ثواب ملے گا، تم جنت میں جانے کے مستحق ٹھہرو گے. لیکن اگر تم ردی قسم کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو نیکی نہیں پا سکتے. ہم پہلے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، یہ جو ردی قسم کی چیز ہوتی ہے تم وہ خرچ کرنے کا قصد نہ کیا کرو. مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم ایک ردی چیز خرچ کرتے ہو، ایک ناپاک چیز خرچ کرتے ہو، حالانکہ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم کو قبول نہیں کرو گے. تو جو چیز تم اپنے لیے قبول نہیں کرتے ہو وہ چیز تم کسی اور کے لیے خرچ کرنا کس طرح پسند کرتے ہو. معنی یہ ہے کہ تم عمدہ قسم کی چیز اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنی ہے وہ عمدہ قسم کی ہو، اچھی ہو، پاک ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے. یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اور دیکھیں صحابہ کرام پر اس آیت کا اثر کیا ہوا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور یہ وہ صحابی حضرت ابو طلحہ کہ جن کے پاس بہت زیادہ باغات تھے. مدینہ کے اندر کھجور کے زیادہ تر باغات ان کی ملکیت تھی. ایک باغ ان کا مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا جس کو بیرحا کہا جاتا تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت باغات دیے ہیں اور سب سے عمدہ اور سب سے نفیس اور سب سے اچھا باغ جو ہے وہ یہی ہے جو مسجد کے سامنے ہے. اور آج اس آیت کو سننے کے بعد میں یہ باغ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے کو تیار ہوا ہوں، میں یہ صدقہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ یہ قبول کیجئے اور جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کیجئے. اس کا جو پھل ہے، یہ اس کی جو آمدنی ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہی تو وہ مال ہے کہ جو تمہارے لیے نفع بخش. جو مال انسان کے پاس رہ جاتا ہے اپنی جیب میں یا بینک بیلنس میں، جو مال بچ جاتا ہے وہ انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، بلکہ مال اللہ کے نزدیک نفع بخش وہ ہے،
فائدہ مند وہ ہے جس کو آپ اللہ کی رضا میں خرچ کریں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال کی تعریف کی کہ یہی اصل میں فائدے والا مال ہے، یہی اصل میں نفع بخش مال ہے، تو اس کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، یہ مال، یہ صدقہ تو میں نے قبول کر لیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس صدقے کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریبی رشتہ داروں میں اس کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابو طلحہ نے اس ترغیب کو قبول کر لیا اور کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں، خاص طور پر میرے جو چچا زاد بھائی ہیں، چونکہ وہ مستحق ہیں، تو انہی کے اندر اس کو خرچ کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کون سی چیز خرچ کرتے تھے؟ ان کے نزدیک جو سب سے زیادہ عمدہ ہوتی، جو سب سے زیادہ نفیس ہوتی، وہ اس کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جو بچی کھچی ہوتی، جس کی حیثیت نہ ہوتی، جس کی اہمیت کم ہوتی، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ترغیب دی کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا خرچ کیا، کیا تم لائے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس مال بہت تھا، اور جب اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہر مرتبہ ابوبکر صدیق باری لے جاتے ہیں، مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں خرچ کرنے میں، آج موقع ہے کہ میں ان سے آگے بڑھوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا خرچ کیا ہے، کیا لائے ہو اور کتنا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے میں آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لایا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں سب کچھ لے کے آیا ہوں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ابوبکر صدیق میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ منافست تھی، یہ مسابقت تھی، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تھی۔ کس سلسلے میں؟ مال کے حصول میں، بیلنس بنانے میں، جائیداد اکٹھی کرنے میں نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے، یہ جنت میں نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں پسندیدہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی، ان کے حصے میں زمین آئی تو، اور یہ عمدہ زمین تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے پاس اس زمین سے زیادہ عمدہ اور نفیس مال کوئی نہیں، سب سے زیادہ عمدہ اور نفیس مال یہی زمین ہے جو مجھے خیبر میں ملی، اور اس زمین کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کئی اور مقامات میں اسی بات کی ترغیب دی ہے۔ سورۃ الانسان میں، جس کو عام طور پر پاکستانی ہندوستانی مصاحف میں سورۃ الدہر کہا جاتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اسی سورت کے اندر اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مومنوں کی، بلکہ ابرار جو نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، ان کی ایک صفت یہ کہ یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کھانا خود کو پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کھانے کو دوسرے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ مسکیناً، مسکین کو، و یتیماً، یتیم کو، و اسیراً، اور ایک قیدی کو۔ اس قسم کے جو فقراء مساکین ہوتے ہیں ان کو اپنا پسندیدہ کھانا ان کو کھلاتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ میں ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، کہ نیکی کیا ہے؟
نیکی یہ ہے کہ انسان مال خرچ کرے اس کی محبت کے باوجود، یعنی جو مال خود کو محبوب ہے اور وہ انسان چاہتا ہے کہ یہ مال میری جیب میں رہنا چاہیے، یا میرے پاس بینک میں جمع رہنا چاہیے، یا میرے پاس گھر میں رہنا چاہیے، جس مال سے خود کو محبت ہوتی ہے وہ وہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور کن کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو۔ تو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے انسان کو خرچ کرتے ہوئے، اور جو چیز خود کو پسندیدہ ہو وہی چیز اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان کو خرچ کرنی چاہیے۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اصل نیکی حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کی وسعتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خرچ کرو اللہ کے علم میں نہ آئے، نہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ایک پیسہ خرچ کرو، ایک روپیہ خرچ کرو، ایک دینار خرچ کرو، ایک درہم خرچ کرو، ایک ڈالر خرچ کرو، جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جب اللہ کے علم میں ہے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں اس کی جگہ پہ اور زیادہ مال دے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے بھائیو، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ پہ اور مال دے گا، دنیا کے اندر مال دے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور در حقیقت یہ جو آیت ہے یہ کنجوسی اور بخل کی مذمت کے لیے، کہ انسان کو کنجوس اور بخیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس کے بعد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کے کھانے کی چیز حلال تھی بنو اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس چیز کے جس کو اسرائیل نے خود حرام کر لیا تھا اپنے اوپر۔ اور اسرائیل سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جس چیز کو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کو چھوڑ کر باقی تمام کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنو اسرائیل کے لیے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ پھر فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے لاؤ تورات، فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات کو، فتلوها، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ یہ جو آیت ہے ہمیں اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب تک کسی آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو، اس کا پس منظر معلوم نہ ہو تو اس کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اور اس کے سبب نزول میں دو قسم کی باتیں ذکر کی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے جو مدینہ منورہ میں تھے وہ کہنے لگے مسلمانوں سے، کہنے لگے مسلمانوں تمہاری شریعت بھی کیا عجیب شریعت ہے، جو چیزیں پہلے حرام تھیں وہ تمہاری شریعت میں حلال ہو گئی۔ مسلمانوں نے کہا کہ کوئی ایک چیز مثال کے طور پر بتلاؤ، کون سی چیز مثال کے طور پر پہلے حرام تھی بعد میں حلال ہو گئی؟ کہنے لگے یہ جو اونٹ ہے، اونٹ کا گوشت تم بڑے شوق سے کھاتے ہو، اور اونٹنی کا دودھ تم بڑے شوق سے پیتے ہو، یہ اونٹنی اور یہ اونٹ پہلے حرام تھے اور اب تم نے حلال کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس چیز کو چاہو حلال کر لیتے ہو، جس چیز کو چاہو حرام سمجھ لیتے ہو۔ یہ کیسی شریعت ہے تمہاری؟ یہ پہلے یہ چیز حرام تھی، اونٹ پہلے حرام تھا اور اس اونٹنی کا دودھ پہلے حرام تھا، لیکن تم نے اپنے طور پر اس کو حلال کر لیا۔ اور کہنے لگے اس کا ثبوت تورات کے اندر موجود ہے، تورات کے اندر اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دی ان کے دعوے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا جواب دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے کھانے کی ہر چیز حلال تھی سوائے اس چیز کے جس کو حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اس کو چھوڑ کر باقی ہر چیز حلال تھی۔ اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے یہودیوں کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا اور تم کہتے ہو کہ تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات، فتلوها، پڑھ کے دکھلاؤ۔ کہاں ہے یہ حکم تورات کے اندر؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ ذرا پڑھ کے تو دکھلاؤ، ثبوت تو پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کا منہ بند ہو گیا، وہ لوگ جواب نہ دے سکے، تورات سے اس کا ثبوت پیش نہ کر سکے کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود اپنے طور پر اونٹ کا گوشت
وہ کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس کی دو وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ طبعاً ان کو کراہت تھی، نہیں ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، بعض اوقات ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن خود انسان کی طبیعت پسند نہیں کرتی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض ایسی چیزیں تھیں جو حلال تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود کھاتے نہیں تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ایک چیز کو طبعی کراہت کی بنا پر نہ کھانا، یہ تو اس کی حرمت کی دلیل تھوڑی ہے، اس کے حرام ہونے کی دلیل تو نہیں، طبعی کراہت تھی ان کے اندر، تو اس لیے انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا۔ ایک تو یہ وجہ ذکر کی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کیوں کرتے تھے؟ ایک بیماری کی وجہ سے، جس کا نام عرق النساء یا عرق النساء ہے۔ عرق النساء بیماری کی بنا پر ان کو ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا، اس دور کے حکماء اور طبیبوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں اور اونٹنی کا دودھ نہ پئیں، اس طرح آپ کو اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس سے پرہیز کیا۔ اچھا، جب انہوں نے پرہیز کیا تو ان کے بعد اگلی جو نسل تھی انہوں نے اپنے طور پر یہ بات مشہور کر لی کہ چونکہ حضرت یعقوب اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو یہ در حقیقت اس وجہ سے تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت حرام تھا اور اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا، اس لیے وہ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں کی بنی ہوئی بات تھی، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ تورات کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی کب تھا؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بعض چیزیں جو ہے وہ خود حرام کر رکھی تھی، خود ان سے اجتناب کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، ان میں سے ایک اونٹ کا گوشت بھی تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اس دعوے کا رد کر تردید کر دی کہ ایسا دعویٰ صحیح نہیں ہے، اونٹ کا گوشت پہلے حرام نہیں تھا، یہ پہلے بھی حلال تھا، اونٹنی کا دودھ پہلے بھی حلال تھا، اب بھی حلال ہے، اور تورات میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ ایک تو یہ اس کا سبب نزول ذکر کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے سورۃ النساء میں 6 پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر وہ بعض وہ پاک چیزیں حرام کر دی تھی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، لیکن وہ تھیں تو حلال، لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان پاک چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے بعض پاک چیزوں کو یہودیوں پر حرام کر دیا تھا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی طغیان کی وجہ سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی کیا کہنے لگے؟ یہودی کہنے لگے نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو ٹھکرا دیا یہودیوں نے، کہنے لگے نہیں یہ بات درست نہیں ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی پاک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کی ہو، ہمارے ظلم کی وجہ سے، ہمارے طغیان کی وجہ سے نہیں۔ در حقیقت اگر کوئی چیز حرام ہوئی بھی تو وہ اس لیے کہ پہلے انبیاء کی شریعتوں کے اندر وہ حرام تھی، تو وہ حرام چلی آئی، اس لیے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، در حقیقت بات یہ ہے کہ ہر قسم کے کھانے کی چیز بنو اسرائیل کے لیے حلال تھی، سوائے اس چیز کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے، تو پھر لاؤ تورات کو اور پڑھ کے دکھلاؤ اور وہاں سے اس کا ثبوت پیش کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ حقیقت کھولنے کے بعد کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا اور وہ یہ دعویٰ کرنے میں غلط تھے، یہ ان کی غلطی اور ان کے جھوٹ کو دلائل کے ساتھ واضح کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جو شخص اس کے باوجود بھی اللہ پر جھوٹ گھڑے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو جھوٹ گھڑے گا وہ ظالم ہوگا۔ یعنی یہ یہودی اللہ رب العزت پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو حرام کر دیا تھا، یا اللہ نے اونٹنی کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے مترادف ہے۔ اور جو شخص جھوٹ گھڑے گا یا جو شخص جھوٹ گھڑتا ہے وہ ظالم ہے، اور یہ یہودی ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب یہودیوں کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدق اللہ، اللہ کیا ہے؟ سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے۔
اللہ نے بالکل سچ کہا ہے کہ اونٹ کبھی حرام نہیں کیا گیا، یا بعض چیزیں اگر حرام ہوئی تھی تو ان کے ظلم اور طغیان کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، یا بعض چیزیں وہ تھی جو حضرت اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی، اللہ نے کبھی حرام نہیں کیا ان چیزوں کو۔ قل صدق اللہ، یہ یہودی جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے۔ لہذا جب اللہ سچا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو اے یہودیوں کی جماعت تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، وہ ابراہیم جو کہ حنیفاً شرک سے اعراض کرنے والے تھے، شرک سے منہ موڑنے والے تھے اور صرف اللہ کی طرف توجہ کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور ملت ابراہیمی سے مراد کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کے وہ اصول جو کہ توحید پر قائم تھے۔ ملت ابراہیمی توحید پر قائم تھی۔ ملت ابراہیمی میں یہ بات تھی کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور ملت ابراہیمی میں یہ بات بھی تھی کہ حلال و حرام کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ملت ابراہیمی میں یہ بات بھی تھی کہ حلال و حرام کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لہذا اے یہودیوں کی جماعت، تم اپنے طور پر ہی کسی کو حلال اور کسی چیز کو حلال یا حرام نہ قرار دو، بلکہ ملت ابراہیمی کو قبول کر کے یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کو دے دو کہ اللہ ہی ہے جو کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے، اور اللہ ہی وہ ہے کہ جو کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، لیکن اے یہودیوں تم تو شرک بھی کرتے ہو، لہذا تم شرک کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو قبول کر لو اور توحید کا راستہ اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی یہ وہ گھر ہے، ببکہ جو کہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا، مبارکن اور وہ بابرکت ہے، وہدن اور وہ باعث ہدایت ہے، للعالمین تمام لوگوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس خانہ کعبہ میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ایک واضح نشانی مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ، اور جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے، کان آمینہ، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیں، مسئلہ چل رہا تھا حلت و حرمت کا، تحلیل و تحریم کا، کہ کون سی چیز حلال تھی، کون سی چیز حرام تھی، یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ آگے اچانک ایک مسئلہ آ گیا بیت اللہ شریف کا، خانہ کعبہ کا، اس کی مناسبت کیا ہے؟ در حقیقت اس کی مناسبت یہ ہے کہ پورا سیاق جو ہے یہ یہود و نصارہ کی مختلف باتوں کے جواب میں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہودیوں کی مختلف سازشیں اور یہودیوں کی مختلف حجتیں ان کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی حجتوں کا جواب دیا اس کا ذکر کیا، اور ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہودیوں نے یہ حجت پیش کی کہ تم اپنے طور پر جس چیز کو چاہو حلال حرام کر لو اور جس چیز کو چاہو حلال کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ ایک اور اعتراض انہوں نے کیا کیا تھا، یہودیوں نے کہا تھا کہ، اور یہ تحویل قبلہ کے بعد، یہ آیت تحویل قبلہ کے بعد نازل ہوئی۔ تحویل قبلہ آپ کو معلوم ہے، اور ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کا بھی جو قبلہ تھا، قبلہ اول، وہ کیا تھا؟ بیت المقدس، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی 16-17 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو کہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تحویل قبلے کا حکم نازل فرما دیا۔ جب مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے، اور وہ اعتراضات وہاں بھی مذکور ہیں سورۃ بقرہ میں، یہاں بھی وہی اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے قبلہ ہی تبدیل کر لیا ہے، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے یہ تو قبلہ اول ہے، اور پہلے جو انبیاء تھے
ان کا بھی قبلہ یہی تھا، سارے انبیاء اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو انہوں نے مسلمانوں نے دیکھ ان کی مت ماری گئی، یہ پہلے خود بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اب انہوں نے قبلہ ہی تبدیل کر لیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. جب ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا تو اللہ رب العزت نے اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے آیت نازل فرمائی. فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ نہیں جو بیت المقدس میں ہے، بلکہ وہ کون سا ہے؟ للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. لہٰذا اے یہودیو، تم جو کہتے ہو کہ بیت المقدس افضل ہے خانہ کعبہ سے، یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ سب سے پہلا گھر ہونے کا جس گھر کو شرف حاصل ہے وہ اللہ کا وہ گھر ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا. اور وہ گھر تو وہ ہے کہ مبارکن، بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور وہ خانہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کا باعث ہے، یعنی ہدایت کے چشمے خیر بیت اللہ سے خانہ کعبہ سے پھوٹتے ہیں. اور پھر ایک اور خصوصیت ہے کہ اس گھر کے اندر اللہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں. واضح نشانیاں کون سی ہیں بیت اللہ شریف میں؟ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، مقام ابراہیم، وہ پتھر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہاں پر قدم کے نشان آج بھی موجود ہیں. تو یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اس کے علاوہ اور کئی نشانیاں بیت اللہ شریف میں موجود ہیں. مثال کے طور پر زمزم کا پانی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا یہ چشمہ اس جگہ پہ جاری فرمایا کہ جہاں پر کوئی آبادی کے آثار نہ تھے، بالکل بے آباد جگہ تھی. وہاں پر اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی حضرت ہاجر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا، بے آباد جگہ پہ کہ جہاں پر کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ زمزم کے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا. جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو، جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر کے ذریعے وہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جاری ہوا، اور وہ آج تک بھی جاری ہے، اور وہ قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ جاری رہے. لوگ جو ہے وہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ پانی بھرتے ہیں اور اپنے اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، لیکن وہ چشمہ اب بھی جاری ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ چلتا رہے. یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ پانی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر ماء الارض، کہ زمین میں سب سے بہتر پانی ماء زمزم ہے. اور فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی اس کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو نہ صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا، بلکہ ایک بھوکا آدمی اگر یہ پانی پی لے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. بلکہ نہ صرف بھوک اور پیاس کے خاتمے کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایک بیمار آدمی اگر شفا کی نیت سے یہ پانی پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری بھی دور کر دے گا. اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح صفا اور مروہ، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں. تو اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو شخص اس خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، درس کے آخر میں اچھا ہمارے تو جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ذرا کہ بیت اللہ کس قدر امن والی جگہ ہے، بیت اللہ کس قدر امن والا گھر ہے کہ یہاں پر انسانوں کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں پر پرندوں کو شکار کرنا بھی دور کی بات ہے. پرندوں کو ہانکا بھی نہیں جا سکتا، شکار کے جانوروں کو وہاں سے اڑایا بھی نہیں جا سکتا، ہانکا بھی نہیں جا سکتا. تو میرے بھائیوں یہ بھی دور کی بات ہے. یہ مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے، اس حرم میں امن کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر انسان تو انسان، جانور تو جانور، یہاں پر کسی درخت اور پودے کو بھی نہیں توڑا جا سکتا.
کسی درخت کا کانٹا تک نہیں توڑا جا سکتا ہے، اور گری پڑی چیز کو اٹھایا نہیں جا سکتا ہے سوائے اس شخص کے لیے کہ جو اس کو اٹھا کر کے اس کا اعلان کرے کہ لوگوں یہ کسی کی گری ہوئی چیز ملی ہے، جس کی ہو وہ لے لے۔ لیکن جو شخص اعلان نہیں کرتا اس کے لیے جائز نہیں کہ نیچے گری ہوئی چیز چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ہے امن کا عالم مکہ مکرمہ۔ اور یہ میرے بھائیوں، مکہ مکرمہ جب سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کو بنایا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس وقت سے یہ خانہ کعبہ امن کا ہی گہوارہ ہے، یہ مکہ مکرمہ امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اسی وقت سے لے کر اب تک اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ امن کا گہوارہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خانہ کعبہ کی خصوصیات کو ذکر فرمایا اور یہودیوں کا جواب دیا کہ یہودیوں، تم جو بیت المقدس کو افضل سمجھتے ہو یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، یہ تمہاری سمجھ غلط سمجھ ہے۔ حقیقت میں سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ جس کو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یہ گھر افضل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل قبلہ قرار دیا ہے۔ لہذا تم بھی ہے یہودیوں اس کی اہمیت کو سمجھو اور اس کی قدر و منزلت کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی اہمیت کو ذکر کیا، خانہ کعبہ کے فضائل کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو خانہ کعبہ جس کی خصوصیات آپ نے سنی، فرمایا اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس گھر کا حج کریں، خانہ کعبہ کا حج کریں، لیکن یہ حکم اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس خانہ کعبہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اس بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ استطاعت رکھنے والے شخص پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ بالکل اسی طرح سے حج فرض ہوتا ہے جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، جس طرح روزہ فرض ہوتا ہے، جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے حج فرض ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج ہر سال نہیں فرض کیا، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کر لیا، پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر سبارہ سوال کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو تم کبھی اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے ہر ایسے شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس استطاعت سے مراد کیا ہے؟ اس استطاعت سے مراد وہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ استطاعت سے مراد کیا ہے تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلۃ، جو شخص زاد راہ یعنی سفر خرچ رکھتا ہو، حج بیت اللہ کے لیے سفر خرچ رکھتا ہو اور سواری کا خرچہ بھی پورا کر سکتا ہو، سفر خرچ بھی ہو اور سواری کا کرایہ بھی ادا کر سکتا ہو، تو ہر ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدنی استطاعت بھی ہے، ایک تو مالی استطاعت ہے اور دوسرا بدنی جسمانی استطاعت بھی ہے کہ انسان جسمانی طور پر سفر کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ دونوں استطاعتیں اگر موجود ہوں، دونوں طاقتیں موجود ہوں، مالی طاقت بھی جسمانی طاقت بھی، تو ہر ایسے انسان پر حج کرنا فرض ہے، اور اس فرض کو پہلی فرصت میں پورا کرنا چاہیے، اور اس فرض کی ادائیگی میں انسان کو حیل و حجت نہیں بنانے چاہیے، بہانے نہیں تراشنے چاہیے کہ اس سال میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اگلا سال آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سال میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس سے اگلا سال آتا ہے تو کہتا ہے اس سال میں نے فلاں ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور جب بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے اور سفر کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر اس کے دل میں وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کم از کم حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کر لوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلی فرصت میں اللہ رب العزت کا یہ فریضہ جو ہے ادا کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شخص انکار کرے گا، یعنی اس
فریضے کو ماننے سے انکار کرے گا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہے ایک بندہ بھی حج کے لیے نہ جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوگا؟ اور اگر سارے کے سارے لوگ حج کرنے کے لیے چلے جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کسی کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا حج کرنے والوں کو، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی اگر کوئی شخص حج کے لیے نہیں جاتا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ نقصان پہنچانا یا نفع پہنچانا یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب سارے لوگوں سے بے نیاز ہے تو پھر اللہ رب العزت کا ہمیں محتاج ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، نہ یہ کہ اللہ محتاج ہے لوگوں کو، نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے علی ما تعملون، ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر تم اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العزت کی آیات کا انکار نہ کرو۔ ایک اور آیت پڑھ لیں انشاءاللہ، پھر درس ختم کرتے ہیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن، اس شخص کو جو ایمان لائے، تبغونها عوجا، کیا تم اس شخص کو ٹیڑھی راہ پر چلانا چاہتے ہو؟ وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ جو ایمان لایا وہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، پر اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب یہود مدینہ سازش کرتے تھے۔ کیا سازش کرتے تھے؟ کہ جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا اور یہودیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہونے والا ہے تو وہ اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کو اسلام قبول کرنے سے منع کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی طرز عمل کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں منع کرتے ہو؟ کس کو منع کرتے ہو؟ من آمن، جو ایمان لانے والا ہے، ایمان لانے والے کو ایمان قبول کرنے سے اور اللہ کے راستے پر چلنے سے تم کیوں منع کرتے ہو؟ تبغونها عوجا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ شخص جو ایمان لانے والا ہے وہ ٹیڑھی راہ پر چلتا رہے؟ یعنی جس ٹیڑھے راستے پر تم چل رہے ہو اسی ٹیڑھے راستے پر وہ چلتا رہے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ شخص اگر ایمان قبول کر لے گا تو سیدھے راستے پہ چلا جائے گا۔ تم خود گواہ ہو، تم خود دل سے مانتے ہو اس بات کو کہ یہ شخص ایمان قبول کر کے سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود تم اس کو ایمان قبول کرنے سے منع کرتے ہو اور اس کو ٹیڑھے راستے پر چلانے پہ تم ضد کرتے ہو، ہٹ درمی دکھاتے ہو۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں اور تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور یہ جو سازشیں کرتے ہو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، ان سازشوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کو ہمارا دستور حیات بنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنائے، قبر میں بھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو منور فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کتاب کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ملی کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک ہمارے بھائی کی ریکویسٹ ہے، ہمارے ایک بھائی اعجاز قریشی اور اسی طرح ممتاز قریشی صاحب ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے پرسوں، تو انہوں نے مغفرت کی اپیل کی ہے، دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔
ایک اور سوال آیا ہے میرے پاس، اور سوال ذکر کرنے سے پہلے اور اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ایک دوست سے قاری عتیق الرحمان صاحب بہت اچھے قاری ہیں، یہاں پر فہائم میں رہتے ہیں اور بڑے اچھے مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، آج کل بیمار ہیں اور مستشفیٰ اعدام میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور بھائی ہیں شفیع صاحب، انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے، اور جتنے بھی بیمار ہیں چاہے ہم میں بیمار ہوں یا جن کے لیے دعا کی اپیل کیجیے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تو صلاۃ التسبیح جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ صلاۃ التسبیح پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، پہلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، جو گناہ تم نے بھول کر کیے یا جان بوجھ کے کیے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھپ کر کیے یا لوگوں کے سامنے کیے، جتنے بھی گناہ تم نے کیے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم صلاۃ التسبیح پڑھو گے۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی کہ تم ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت مزید پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور مزید ایک سورت پڑھو۔ جب تم قرأت قرآن سے فارغ ہو تو یہ تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قرأت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد ہر رکعت میں 15 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، پھر رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں یہی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ کریں، پھر پہلے سجدے سے سر اٹھا کے جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے تو آپ 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھیں گے، پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو یہی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جب آپ دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سیدھے نہ اٹھیں بلکہ سر اٹھا کے آپ بیٹھ جائیں، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جلسہ استراحت میں بیٹھ جائیں اور یہاں اس جلسہ استراحت میں بھی 10 مرتبہ کیا پڑھیں، یہی تسبیحات۔ تو یہ ٹوٹل جو تسبیحات بنتی ہیں ایک رکعت میں کتنی ہوتی ہیں؟ 75 تسبیحات، اور 4 رکعتیں ہیں تو 4 رکعتوں میں یہ تسبیحات ٹوٹل 300 ہو جائیں گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو یہ نماز تم ہر دن پڑھو، اور اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو تو پھر ہر جمعہ کو پڑھ لو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ہر سال میں ایک بار پڑھ لو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو جیسے کہ میں اور آپ ہیں تو پھر کیا ہے، پھر زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ تو یہ جو حدیث ہے صلاۃ التسبیح کے متعلق، یہ حدیث اگرچہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن محققین جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لہٰذا اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اعلم۔ شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ جی نہیں، ان تسبیحات کی جگہ پہ یہی تسبیحات ہیں۔ ہاں جی، تعزیت کے لیے مسنون طریقہ کیا ہے، یہ قاری صاحب نے سوال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تعزیت کا معنی ہوتا ہے تسلی دلانا، کس کو؟ میت کے ورثاء کو، میت کے ورثاء جو غمزدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں اور رنج و الم کی حالت میں ہوتے ہیں، افسوس کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو تسلی دلائیں۔ تسلی دلانے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے گئے تھے، جبکہ ان کا ایک بیٹا فوت ہوا تھا، تو وہ چھوٹا سا بچپن میں فوت ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اپنی لخت جگر کو کن الفاظ کے ساتھ تعزیت کی اور کن الفاظ کے ساتھ تسلی دلائی، وہ الفاظ سنے گا۔ فرمانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان للہ ما اعطى ولہ ما اخذ، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو کچھ اللہ نے لیا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، یعنی یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا اور یہ بیٹا اللہ نے لے لیا، تو
یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے وصول کر لیا۔ اب اس کے بعد فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى ولکل شیء اجل مسمى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ بیٹا جو ہے اس کی موت اس وقت لکھی ہوئی تھی، موت آ گئی۔ اسی طرح ہر انسان پہ موت آئے گی جب اس کا وقت آئے گا، ہر انسان کے لیے وقت لکھا ہوا، وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اس کے بعد میں فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اے میری بیٹی تم صبر کرو اور تم اس مصیبت میں، یہ جو تمہارے اوپر افسوس اور رنج و علم کا جو عالم ہے کہ تم افسردہ ہو اور رنج اور غم کی حالت میں ہو، تو اس پر تم صبر کرو اور اس پر تم اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو غم آتا ہے انسان کو، جو بھی غم لاحق ہوتا ہے، اس غم کو انسان اگر برداشت کر لے، اس پر صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس غم کو انسان کے لیے کفارہ سیئات، گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ لہذا اس طرح کے صدمے میں ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے، کہ تسلی دلانی چاہیے کہ بھائی آپ صبر کریں، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی تقدیر تھی، موت آنی ہی آنی تھی، ہمارے اوپر بھی موت آنی ہے۔ یہ تسلی دلانا جو ہے یہ اسی کا نام تعزیت ہے، یہ تعزیت ہونی چاہیے۔ باقی جہاں تک آج کل مروجہ طریقہ ہے، مروجہ طریقہ کیا ہے کہ جناب لوگ مجلس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں میت کے ورثہ، ایک شخص تعزیت کرنے کے لیے آتا ہے، آ کے سلام بھی پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں جی 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں، تو 3 مرتبہ کل شریف پڑھاتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد وہ شخص ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پتہ نہیں اس بندے کو کوئی دعا آتی ہے نہیں آتی، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور باقی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ ہاتھ اپنے منہ پہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے تعزیت کہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھاٹ لیا ہوا ہے؟ یہ قل خوانی کرنا، فاتحہ خوانی کرنا اور پھر یہ ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی تعزیت کرنا ایک عبادت ہے، ایک کار خیر ہے۔ کار خیر میں انسان کو وہ طریقہ سامنے رکھنا چاہیے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بھی صحابی کے موقع، کسی صحابی کی وفات کے موقع پر آپ نے کبھی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ بھائیو 3 بار کل شریف پڑھ لو اور یا 3 بار یا 7 مرتبہ فاتحہ پڑھ لو، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ کبھی ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی میت کی تعزیت کے موقع پر آپ نے کبھی اس طرح دعا نہیں کی، نہ فاتحہ خوانی کی، نہ قل خوانی کی، نہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ تو لہٰذا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ مناسب الفاظ کے ساتھ میت کے ورثاء کی تعزیت کریں، تسلی دلائیں، صبر کی تلقین کریں، اور کوئی حرج نہیں، آپ انہی الفاظ میں میت کے لیے دعا بھی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ان الفاظ میں دعا بھی کریں، دعا سن کر یقیناً اس کے دل کا جو صدمہ ہے، افسوس ہے، وہ یقیناً ہلکا ہوگا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال کسی کا؟ جی، قرآن پڑھ کے بخشنا جو ہے جس کو لوگ ایصال ثواب کہتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قرآن خوانی نہیں کی کسی میت کے لیے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کے لیے قرآن خوانی کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بیان کی۔ کبھی آپ قرآن پڑھیں گے یا فلاں سورت پڑھیں گے اور پھر اس کا ایصال ثواب کریں گے تو میت کو یہ فائدہ پہنچے گا، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ لہذا ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر دیکھیں یہاں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میت کو فائدہ پہنچے تو آپ وہ عمل کریں جو میت کے لیے فائدہ مند ہو۔ واقعتاً میت کے لیے فائدہ مند کون سا عمل ہے؟ سب سے بڑی چیز جو میت کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے اس کے لیے دعا کرنا، اخلاص دل کے ساتھ میت کے لیے دعا کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے اس کے لیے نفع بخش۔ اسی طرح اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، تو وہ اعمال کریں جو میت کے لیے واقعتاً، یا مثلا اس کی طرف سے کوئی ایسا کام کر دیں، صدقہ جاری جس کو کہتے ہیں کہ جو جاری رہے، تو یقیناً جب تک وہ جاری رہے گا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا میت کو۔ اس کی طرف سے آپ نلکا لگوا دیں، کسی جگہ پہ کنواں کھودوا دیں، کسی جگہ پہ مسجد بنوا دیں، یہ قرآن مجید لے کر کے مسجد کے اندر رکھوا دیں، جب تک قرآن پڑھے جاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ وہ طریقہ اختیار کریں جو حدیث سے ثابت ہو، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو کہ حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اللہ عالم۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ جی
ہاں تقسیم کرتے ہیں اب یہ تقسیم کر دیں. میں نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو خلاصہ مضامین ہے پہلے پارے کا خلاصہ مضامین تقسیم کے لیے موجود ہے, تو آپ جاتے ہوئے لے کے جائیں. ہاں جی جی یہ سوال کیا بھائی نے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ اس کی چاروں رکعات کیا اکٹھی پڑھنی چاہیے یا دو دو کر کے پڑھنی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ چاروں اکٹھی پڑھنی چاہیے. یہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی چاروں رکعات اکٹھی پڑھنی, ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور جہاں تک بھائی کا سوال یہ کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہو یہ صلاۃ التسبیح تو کیا وتر کی نماز کے بعد پڑھیں یا وتر کی نماز سے پہلے پڑھیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ رات کی جو نفل نماز ہے اس کے آخر میں وتر کی نماز ہونی چاہیے. پہلے جو بھی آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, لیکن آخر میں وتر کی نماز پڑھیں. تو اس لیے جس نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہو تو وہ پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ لے, وتر کی نماز بعد میں پڑھ لے. ہاں جی جی صلاۃ التسبیح کی جماعت ثابت نہیں ہے, انفرادی, یہ انفرادی نماز ہے, یہ جماعت کی نماز نہیں ہے. کئی لوگ میرے خط پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ہر شخص کو انفرادی طور پر پڑھنی چاہیے, چاہے مرد ہو چاہے عورت. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب یہ قیامت کے آثاروں میں کہیں ایسا ہے کہ انسان جانوروں کی زبان سمجھنے لگ جائے گا قیامت آنے سے پہلے؟ جی کہاں تسبیح یہ تسبیح. ہاں جی قیامت کے آثاروں میں کوئی ایک ایسا آثار بھی ہے کہ انسان جانوروں کی زبان سمجھ لے گا؟ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی زبان سمجھے گا؟ ہاں نہیں, ایسا کوئی حدیث ایسی میں نے نہیں پڑھی. جانور نکلے گا جس کی جو انسان سے وہ ایک الگ ہے. جی جی وہ دابۃ الارض, وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دابۃ الارض جو ہے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا. تو وہ تو صحیح ہے, لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی زبان, عام جانوروں کی زبان سمجھنا شروع کر دیں گے, نہیں ایسا کچھ نہیں. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ہمارا کام کرنے دو. کاپی کے لیے آپ یہ کر رہے ہو.